اپنے ماں باپ کی خدمت اور سچائی کا سہارا لے کر صرف اپنی غریبی کو دور کرنے اور غریبوں کے قریب آنے کی کوشش میں فلموں میں پہلا آغاز ہوا۔ فلم میں کام کرنے کا شوق ہوا، بنا کوئی پلاننگ کے، وداؤٹ اینی منصوبے کے اس دنیا میں جینا ہے تو معیار، وقار، قرینہ، سلیقہ، خاندانی منصب کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ضروری ہے۔ یہ سب میرے حیدرآبادیوں کی محبت، الفت اور ان کی ایک مہربانی ہے۔ اگر ایک چیز ستاتی تھی وہ تھی سکون، اور جب مقدر میں جو چیز ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا وقت آخر قریب آتا ہے۔ وہ فلم نہیں بنتے ہوئے بن گئی دی انگریز۔ حیدرآباد کی 7 فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا، تو اس دن میں نے توبہ کی، اللہ کے فضل و کرم سے اپنا موسیقی کا کام ختم کیا، پھر ایک دن فلموں کا کام ختم کیا، جس سے میں نے فلم انڈسٹری کو خدا حافظ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس خوبصورت سی دنیا میں پیدا کیا، اور ایک احسان یہ بھی کیا کہ ہمیں رسول اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کا، اپنے احباب کا، اور آپ تمام ناظرین کا، سامعین کا جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ میری ماں نے مجھے یاسین پڑھ کر یہ دعا دی ہے، میرا بچہ غلام احمد مختار ہو جائے۔ میں آپ کا خادم، آپ کا دوست، آپ کا خیر خواہ محمد اشرف ذیشان قادری شرفی آج بڑی خوشی کے ساتھ آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، اور میں ممنون و مشکور ہوں میرے بڑے بھائی، میرے آئیڈیل شہر حیدرآباد کے وہ نوجوان جو ایک درد مند دل رکھتے ہیں، جو ایک ایسا احساس رکھتے ہیں جو انسانیت کی مثال ہے، اور رسول اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یعنی کہ عزت مآب محترم ابو ایمل صاحب، میں جن کا ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے آج آپ سے اپنی بات کہنے کی ایک اجازت دی ہے۔ تو دوستو، کہتے ہیں لوگ کھنچتے ہی چلے آئیں گے تیری جانب، لوگ کھنچتے ہی چلے آئیں گے تیری جانب، شرط بس یہ ہے کہ تو خود میں مہک پیدا کر۔ میں اپنے اساتذہ کا، اپنے استاذ اور اپنے تمام خیر خواہوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں محمد اشرف ذیشان قادری شرفی، میرے والد محترم مرحوم محمد محمود قادری شرفی، اور میں اپنے تمام انٹائر فیملی ممبرز کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ دنیا میں اگر جینا ہو تو ایسے ملا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ ہر لمحے فکر آخرت اور اپنے آپ میں تغیر، اپنے آپ میں چینجز، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے گا، کسی کے کام آ جائیے۔ زندگی کمال کی تب ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے کسی کے کام آ جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بس ایک جذبے کے ساتھ دوسروں کے لیے جیا کیجیے گا۔ جی ہاں دوستو، میں محمد اشرف ذیشان شہر حیدرآباد میں ایڈورٹائزمنٹ، ایونٹس، پبلسٹی، آواز، الفاظ، تلفظ، انداز کے لیے جانا پہچانا جاتا ہوں۔ الحمدللہ یہ سب میرے حیدرآبادیوں کی محبت، الفت اور ان کی ایک مہربانی ہے۔ تو دوستو، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کارواں میں یہ ذیشان ایک دن آپ کے سامنے اشرف ذیشان کے نام سے جانا گیا۔ میرے اپنے خانقاہ کا نام محمد اشرف ذیشان قادری شرفی، اور میرے اسکول کا نام محمد اشرف شرفی، اور میرے اسٹیج کا نام مسٹر اشرف ذیشان۔ ایک اینکر کی حیثیت سے، ایک ناظم کی حیثیت سے، ایک میزبان کی حیثیت سے بے شمار حیدرآبادی نیشنل اور انٹرنیشنل شوز میں مجھے بلایا جاتا ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں
اور پورے ہندوستان میں اور الحمدللہ ہمارے شہر میں بے شمار لوگوں کے پاس پروگرامز کے لیے جایا کرتا ہوں۔ اناؤنسمنٹ میرا پیشن ہے، اور اچھے الفاظ، بہترین تلفظ، لینگویجز کو سیکھنا اور ہر زبان پر عبور حاصل کرنا میرا اپنا ارمان ہے۔ جی ہاں دوستو، میں جب اپنی شروعات یعنی کہ دور تعلیمی علمی میں اسکول لائف کی بات بتا رہا ہوں۔ میرا اسکول گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول لاڑ بازار، اور اسکول کے دور سے ہم بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کے شوقین، بہت زیادہ محنت اور مشقت کے شوقین، اور صرف دس آل کریڈٹ گوز ٹو اونلی ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ترقی کی چاہ میں ہم نے زندگی کے ہر لمحے کو گزارا ہے، ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، کیونکہ یہی آرزو ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا۔ ترقی کی چاہ میں غریبی کے تھپیڑوں نے تمناؤں، آرزوؤں، ارمانوں کے قطاروں میں اتنا کھڑا کیا ہے کہ بس کہہ نہیں سکتا۔ تو اسکولنگ کے وقت بچپن میں کام کرنا، اور پھر ساتھ میں ترقی کی چاہ، اپنے احباب کا خیال، اپنے خاندان کی فکر، اپنے ماں باپ کی خدمت اور سچائی کا سہارا لے کر صرف اپنی غریبی کو دور کرنے اور غریبوں کے قریب آنے کی کوشش میں آج میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اسکول کے بعد، ایس ایس سی کے بعد انٹرمیڈیٹ اردو آرٹس کالج حمایت نگر، اور کالج کے بعد پھر گریجویشن، اور پھر مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی، پھر تجارت کا سفر۔ جب اکنامکل سچویشن چینج کرنا چاہ رہا تھا، اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہ رہا تھا، تو خیال آیا کہ اس دنیا میں جینا ہے تو معیار، وقار، قرینہ، سلیقہ، خاندانی منصب کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ضروری ہے۔ تو پیسے کی چاہ، پیسے کو حاصل کرنے کی تلاش میں، یعنی کہ تلاش معاش میں ہم نے شروع کیا کام کرنا، اور کام کرتے کرتے بے شمار کام کیے۔ اس کے بعد سارے کاموں میں ایک کام یہ سمجھ میں آیا کہ بس آپ لوگوں کے لیے کام کریں، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے، کائنات کے ہر فرد کے لیے آپ کام کریں۔ اور وہ کام میرا یہ ہے کہ بس اچھی بات بتانا، اچھی بات کرنا، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا۔ اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ میں ایک آرکیسٹرا جوائن کیا، آرکیسٹرا میں ایز اے اینکر کام کیا۔ لیکن ایز اے اینکر رہتے ہوئے بھی اسکول میں جب اسمبلی ہوتی تھی تو ٹیچرز کے ساتھ انڈیاز مائی کنٹری، نیشنل اینتھم وغیرہ پڑھانا، پھر یہ شوق 15 اگست، 26 جنوری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ پروگرام میں ایکٹیو رہنا میرا اپنا ایک جذبہ رہتا تھا۔ تو اسی ساتھ یہ اینکرنگ کا سفر شروع ہوا، اور اینکرنگ کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے حیدرآباد سے لے کر پاکستان کے زمانہ کے مشہور کامیڈین عمر شریف صاحب، اور حیدرآباد کے بے شمار فنکار، اور ان کے علاوہ بامبے شہر کے بہت بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ پروگرامز ملنے لگے۔ پروگرامز کا سفر بہت مزیدار چلنے لگا، شہرت بڑھتی گئی، عروج ملتا گیا، مسکراہٹ آتی گئی، خوشیاں ملتی گئی، پیسہ ملتا گیا۔ اور اس کے بعد اگر ایک چیز ستاتی تھی وہ تھی سکون، وہ تھی تلاش قلبی اور ذہنی سکون۔ میں کام تو کرتا ہوں لیکن فکر ہمیشہ آخرت کی رکھتا ہوں۔ تو بس اسی فکر میں یہ ایک احساس جاگتا تھا کہ بھئی اشرف، آپ ایک آرکیسٹرا کے اینکر ہو، آرکیسٹرا میں موسیقی ہوتی ہے، فیمیل سنگر، میل سنگر ہوتے ہیں، اور ہمہ اقسام کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن لوگ تو آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ پرانی بات کہتے ہیں نا، گیہوں کے ساتھ گن بھی پھسے جاتا۔ تو یہ باتیں، یہ فکر، یہ احساس، یہ جو ہمیشہ بے چینی رہتی تھی، ضمیر کے سوالات مجھے ہر رات سونے سے پہلے بے چین کرتے تھے۔ اور میری ایک عادت ہے روزانہ سونے سے پہلے محاسبہ کرنا،
اپنے آپ کو چیک کرنا، صبح کیسے ہوئی، دوپہر کیسے گزری اور رات کیسے ہوئی، کیا اچھا ہوا، کیا خراب ہوا، کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، یہ کیوں کیا اور کیا حاصل کیا، اور پھر الحمدللہ رات کو سو جاتا ہوں، سپنوں میں کھو جاتا ہوں۔ تو نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا میرا اپنا شوق ہے۔ الحمدللہ ریاکاری سے پاک اللہ پاک ہر نوجوان کو بس اتنا کہوں گا کہ موبائل سے زیادہ مقدس کتاب قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، دن میں 2 یا 3 مرتبہ قرآن کریم کو بوسہ دیجئے، تلاوت کیجئے، کم سے کم 1 رکوع تلاوت کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور ماں باپ کی عزت کیجئے، بہن بھائیوں کا خیال رکھیے اور معاملے میں مضبوط رکھیے۔ ماشاءاللہ ابو ایمل ہمارے اکرم بھائی مجھے سکھاتے ہیں، جن کو میں اپنا آئیڈیل مانتا ہوں، وہ سکھاتے ہیں اشرف چاہے کچھ ہو جائے، مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی بھی کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، اور جب مقدر میں جو چیز ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا وقت آخر قریب آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں بہت زیادہ متاثر ہوں ہمارے اکرم بھائی، جن کو زمانہ، جن کو صحافت کی دنیا میں ابو ایمل کے نام سے جانا جانتا ہے۔ جی ہاں دوستو، تو اسی طرح اسکول، کالج، پھر بزنس، آرکیسٹرا کے بعد ایک ٹرینڈ شروع ہوا حیدرآباد میں فلمیں بنانے کا۔ فلموں میں پہلا آغاز ہوا، فلم میں کام کرنے کا شوق ہوا، بنا کوئی پلاننگ کے، وداؤٹ اینی منصوبے کے ہم فوراً فلم جوائن کرے۔ فلم میں ہمیں آفر آیا، میرے آفس A to Z کنسلٹنٹ، A to Z ٹریولز کے نام سے 1995 سے میرا اپنا آفس ہے دودھ بولی میں، زینت کمپلیکس دودھ بولی میں میرا آفس ہے، گورنمنٹ رجسٹرڈ ہے، جہاں پر میں اپنے آفس میں ٹائم دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کلائنٹس میرے سے روزانہ ملاقات کرنے آتے ہیں۔ اسی دوران یہ ہمارے انگریز فلم کے ڈائریکٹر اور عزیز ناصر اور کچھ دوست میرے سے ملنے آ کے کہے، اشرف بھائی آپ کی شہر میں تو ماشاءاللہ ہر چھوٹے بڑے آدمی سے ملاقات ہے، پہچان ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم فلم بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایک پروڈیوسر سے ملاؤ۔ تو میں 2-3 لوگوں کو کال کیا اور 2-3 لوگوں نے کہا کہ نہیں اشرف بھائی آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن ہم لوگ فلموں میں انٹرسٹڈ نہیں رکھتے۔ خیر ایسے ویسے ہوتے ہوئے وہ فلم نہیں بنتے ہوئے بن گئی دی انگریز۔ دی انگریز بننے کے بعد میں جہانگیر اور دوسرے جو فنکار ہمارے عزیز ناصر، جن کو جہانگیر کہتے ہیں، اور ساتھ کے جو دوسرے آرٹسٹ جن میں بے شمار اسماعیل بھائی کا کیریکٹر اور ان کے 5 پٹھے، سلیم پھیکو، چاؤش، غفور کراک اور جہانگیر، تو لوگوں کو اتنی پسند آئی۔ جب ریلیز ہوئی تو پہلا کال مجھے لنڈن سے آیا تھا۔ لنڈن سے میرے دوست نے مجھے فون کیا کہ بھائی اشرف ایک CD حیدرآباد سے آئی ہے اور اس میں تمہاری جیسا چہرے کا ایک نوجوان دکھائی دے رہا ہے۔ تو میں پہلے بہت مسکرایا اور مسکرا کے کہا بھائی وہ ہماری پہلی فلم ہے جس کا نام دی انگریز ہے۔ دی انگریز کے بعد ہم ماشاءاللہ چارمینار بوائز، کل کا نواب، ماموں ٹینشن نہیں لینا، جا بھائی جا، اور ہاف فرائی، پھر پیسہ پٹی پرابلم، حیدرآباد کی 7 فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ لیکن فلم انڈسٹری کو قریب سے دیکھا، تحقیق کیا، محسوس کیا، سوائے بکواس اور کوئی خاص بات نہیں، حقیقت سے بالکل بہت دور، عجیب و غریب باتیں، لوگوں کی بے عزتی، لوگوں کا مذاق اور جھوٹ پر مبنی یہ تمام فلمیں، جس سے میں نے فلم انڈسٹری کو خدا حافظ کیا، آرکیسٹرا کو، موسیقی کی دنیا کو خدا حافظ کیا۔ اور ایک اچھا واقعہ یاد آیا، موسیقی سے دور ہونے کا واقعہ۔ ایک وقت شب برات کا موقع تھا، مسجد میں بیٹھا تھا اور ممبر پر خطیب صاحب خطابت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج کی رات اللہ پاک ان لوگوں کی معافی نہیں کرتا۔ تو فوراً میں خوف میں آ کے اللہ سے معروضی کیا، مولا براہ کرم میرا نام اس میں نہیں رکھنا۔ لیکن وہ ستار بجانے والا، وہ ماں باپ کا نافرمان، شرابی، سود خور، لیکن ایک خیال یہ ستایا کہ بھائی ستار بجانے والے کی معافی نہیں ہے، تم تو ستار بجانے والے کے ساتھ ٹھہر کے اناؤنسمنٹ کرتے۔ تو اس دن میں نے توبہ کی، اللہ کے فضل و کرم سے اپنا موسیقی کا کام ختم کیا، پھر ایک دن فلموں کا کام ختم کیا۔ اس کے بعد 2-4 روز بیکار رہنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ ماشاءاللہ
حج اور عمرے کا کام کریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 1995 میں خادم الحجاج پر مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ وہاں پر گنبد خضرا کے دامن میں صاف صفائی کا کام میرا اپنا پروفیشن تھا، میں وہاں مراقب رہا، اور پھر میرا ٹرانسفر ہوا مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں باب السلام کے پاس، حتیم کے پاس میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ ہم روزانہ حجر اسود کو بڑے فخر سے چوما کرتے تھے، صاف صفائی کرتے تھے۔ پھر وہاں سے حیدرآباد واپس آنے کے بعد ہم نے اپنا حج عمرے کا کام شروع کیا، A to Z حج اینڈ عمرہ سروسز، اور اس میں بھی محسوس کیا کہ بڑے بڑے دام لے کر بڑے بڑے لوگ بڑا بڑا پیسہ کماتے ہیں، بہت نام مقام کرتے ہیں، ان کی اپنی سروس ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کم سے کم دام میں جو ضرورت کے پیسے ہوتے، تو 1100 روپے منافع کے ساتھ 51,000 روپے میں ہم عمرے کو بھیجانا شروع کرے، اور اللہ نے اتنی ترقی، اتنا نام، اتنا مقام دیا۔ A to Z حج اینڈ عمرہ سروسز شالی بنڈے پہ میرا آفس گزشتہ 14 سال سے، اور 1995 سے دودھ پولی میں زینت کمپلیکس میں میرا آفس، اور آج میں اپنا آفس اپنے گھر سے ہی رن کرتا ہوں۔ کووڈ پینڈیمک کے بعد میں نے اپنے آفس کو اپنے گھر سے شروع کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حج و عمرہ میں اور تمام ٹریول انڈسٹری کے کام میں اللہ نے بڑی مقام اور مہارت عطا کی، اور بے شمار لوگ مجھ پہ اعتبار کر کے لوگ مجھے کام دیتے ہیں۔ اور یہ اناؤنسمنٹ کا جو کام ہے، اناؤنسمنٹ میرا پیشن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نئے آنے والے بچوں کو اناؤنسمنٹ، اینکرنگ کی ایک اکیڈمک کھولوں اور کام کروں، لوگوں کو سکھاؤں۔ تو آپ مجھے کام دیجئے، اپنے خوشیوں میں یاد کیجئے، اور ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا ضرور خیال کیجیے گا، دوسروں کے لیے جیا کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ پرسکون رکھے، قلبی اور ذہنی اطمینان رکھے، اور تمام دیکھنے والوں کو شاد و آباد رکھیں، اور تمام دیکھنے والوں کو ماہ کے صیام کی پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں آپ کا دوست خادم A to Z حج اینڈ عمرہ سروسز A to Z ٹریول سے محمد اشرف ذیشان ایونٹ اینڈ پبلسٹی کمپنی، آپ تمام ناظرین کا، اور خاص کر ہمارے آزاد رپورٹر کے مینیجنگ ڈائریکٹر بیورو چیف ابو احمد صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خوش رہیے، شاد و آباد رہیے، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔